کیا آپ جانتے ہیں وہ اجنبی مہمان کون تھے؟ جانتے ہیں آپ کہ حضرت اسحاق کی بشارت کیسے دی گئی، اور یہ بھی کہ کعبے کی بنیادوں کو اونچا کس نے کیا تھا؟ ان سب سوالوں کے جوابات جانیں گے اس ایپیسوڈ میں۔ ایسے مہمان جن کے آنے کی خبر بالکل بھی نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دن کچھ ایسے لوگ جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں جانتے تھے ان کے گھر آئے۔ اب ظاہر ہے ایک اچھا میزبان اپنے مہمانوں کی خدمت کرتا ہے۔ انہیں اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہا، انہیں اپنے گھر میں جگہ دی، کھانا تیار کروایا۔ نوش فرمائیں، یہ لذیذ کھانا آپ کے لیے ہے۔ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ لیکن جیسے ہی وہ لذیذ کھانا مہمانوں کے سامنے پیش کیا گیا تو مہمانوں نے اس کھانے کو کھانے سے انکار کر دیا اور اس کھانے کی طرف دیکھا تک نہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ جو انہوں نے اپنا کھانے کی طرف ہاتھ تک نہ بڑھایا؟ آپ دیکھ کر یہ بہت پریشان ہوئے کہ آخر کیا ماجرا ہے، مہمان کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ تو حضرت ابراہیم نے اپنی پریشانی چھپائی نہیں۔ انہوں نے فرمایا، ہم تم سے خوف زدہ ہو رہے ہیں، کہیں تم ہمیں مارنے کی غرض سے تو نہیں آئے؟ یہ خوف اس وجہ سے تھا کہ اس زمانے میں اور بعد میں بھی، بلکہ ہمارے زمانے تک بعض قوموں کا یہ معمول ہے کہ جب کوئی شخص کسی کا نان نمک کھا لیتا ہے تو خود کو اس کا احسان مند سمجھتا ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کی مہمان نوازی کے باوجود کچھ کھانے پینے سے انکار کر دے تو اس حرکت کو، یعنی کہ کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، تو اس ادا کو کینہ اور دشمنی سمجھا جاتا ہے کہ اگلے انسان کے دل میں عداوت ہے۔ ہم سے خوف زدہ نہ ہوں، ہم آپ کو ایک عالم اور دانا بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ مہمان کون تھے؟ وہ مہمان اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے تھے۔ یہ سن کر جناب ابراہیم حیرت میں آ گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ بشارت جناب ابراہیم کو اس وقت ملی جب آپ بوڑھے ہو گئے تھے اور آپ کی عمر 112 سال تھی، اور جناب سارہ بھی بانجھ تھیں اور بوڑھی بھی ہو گئی تھیں۔ مجھے ایسی بشارت دیتے ہو جب کہ میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہوں اور میری بیوی سارہ بانجھ ہے۔ کیا تمہاری یہ بشارت حکم الہی سے ہے یا خود تمہاری طرف سے ہے کہ مجھے زیادہ اطمینان ہو؟ بیشک یہ بشارت حکم خدا کی طرف سے ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ اب سوچنے والی بات ہے، بڑھاپے میں کیسے کوئی ماں باپ بن سکتا ہے؟ تمہیں خبر ہے ابراہیم کی بیوی اس بڑھاپے میں ماں بننے والی ہے؟ سنا ہے کہ ابراہیم کو بشارت ہوئی تھی۔ آج تک ایسا نہیں ہوا، اور دوسری بات یہ کہ وہ بانجھ بھی ہے تو ماں کیسے بن سکتی ہے؟ عزیزان محترم، یہ سب کچھ ہماری سوچ کا فطور ہے، ناممکن اور ممکن، لیکن اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ وہ بس کہہ دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، صرف کن فیکون کی دیر ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے اولاد تھے، اللہ نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا ہوا تھا، بی بی ہاجرہ سے، جن کا نام حضرت اسماعیل تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کو اس وقت عطا ہوئے جس وقت جناب ابراہیم کی عمر 99 سال تھی۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت اسحاق جب پیدا ہوئے تو جناب کی عمر 112 سال تھی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا اب جبکہ ایسا ہے تو مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو۔ حضرت ابراہیم اللہ سے مایوس اور نا امید نہیں تھے، بلکہ اس وجہ سے گہری سوچ میں تھے کہ سارا تو بانجھ ہے، لیکن انہیں اللہ پر توکل تھا۔ ان کا اللہ پر کامل یقین تھا کہ جو حکم یا بشارت اس کی طرف سے ہوتی ہے وہ بالکل سچی ہوتی ہے۔ بے شک وہ بڑا مہربان ہے اور گمراہوں کے سوا اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا گمراہوں کے سوا اپنے پروردگار کی رحمت سے کون مایوس ہوگا؟ وہی گمراہ کہ جنہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں، وہ اللہ جو مشت خاک سے ایسا عجیب و غریب انسان پیدا کرتا ہے اور ناچیز نطفے سے ایک مکمل بچہ وجود میں لاتا ہے، وہ اللہ جو خرمے کا خشک درخت جس کے حکم سے پھلدار ہو جاتا ہے، وہ اللہ جو جلانے والی آگ کو گلزار بنا دیتا ہے، تو کون ہوگا ایسا انسان جو اللہ کی قدرت میں شک کرے یا اس کی رحمت سے مایوس ہو جائے؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں جو حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھیں، کیونکہ سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خود فرما رہے ہیں پروردگار میں اپنی ذریت میں سے اس بے آب و گیاہ وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسا رہا ہوں۔ یہ آیت واضح طور پہ بتاتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم اپنی زوجہ اور شیرخوار بچے اسماعیل کے ساتھ مکہ کی سرزمین میں آئے تو خانہ کعبہ کے آثار موجود تھے، یعنی کہ سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہوا ہے پہلا گھر جو عبادت خدا کی خاطر انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ سرزمین مکہ میں تھا۔ اب یہ ثابت ہے کہ عبادت خدا کی بنیاد حضرت ابراہیم کے زمانے سے نہیں پڑی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ سلسلہ جاری تھا۔ خانہ کعبہ کی بنیادوں کو حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اونچا کر رہے تھے۔ جانتے ہو ابراہیم اور ان کا بیٹا اسماعیل دونوں مل کر کعبہ کی دیواروں کو اونچا کر رہے ہیں۔ اچھا ایسی بات ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر کعبہ پہلے سے بڑا ہو جائے گا۔ نہج البلاغہ کے مشہور خطبہ قافیہ میں بھی ہے، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ خدا نے حضرت آدم سے لے کر آج تک کچھ پتھروں کے ذریعے امتحان لیا، وہ پتھر جنہیں اپنا محترم گھر قرار دیا، پھر آدم اور اولاد آدم کو حکم دیا کہ اس کے گرد طواف کریں۔ قرآن مجید اس بات کی تائید کرتا ہے کہ خدائے کعبہ پہلے حضرت آدم کے ہاتھوں بنا، پھر طوفان نوح میں گر گیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل کے ہاتھوں سے اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے صرف نبی نہیں تھے بلکہ پیغمبر بھی تھے، اور اللہ نے انہیں خلیل کے لقب سے بھی نوازا، اس کے بعد امامت بھی عطا کی۔ اب یہ سارے مقامات جو حضرت ابراہیم کو حاصل تھے، نبوت کا، پیغمبری کا، خلیل کا، یعنی کہ خدا فرما رہا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، کہ انہیں خلیل کا لقب عطا فرمایا، اور امامت کا، یہ سب اتنی آسانی سے نہیں ملا۔ حضرت ابراہیم کے زندگی کا اگر ہم مشاہدہ کریں تو انہوں نے اپنی زندگی میں بہت امتحان دیے ہیں،
سب سے پہلا امتحان انہوں نے بابل کے بتوں کے خلاف آواز اٹھائی، پھر انہوں نے بتوں کو توڑا تاکہ بتا سکے لوگوں کو کہ جن کی عبادت تم کرتے ہو وہ تو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تو تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ پھر نمرود کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آگ میں پھینکا جانا۔ ان سب کے باوجود آپ کا ایمان کامل رہا، آپ کا توکل اللہ پر کامل رہا۔ پھر ہجرت کرنا، یعنی کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر ایسی جگہ پر جا کر آباد ہونا جہاں آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپ نے ان علاقوں میں جا کر بھی پیغام حق سنایا۔ بیٹے کو قربان کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم اس کے لیے بھی آمادہ ہو گئے۔ کیونکہ انہیں اللہ کی رضا چاہیے تھی، وہ اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم تھے۔ اپنی زوجہ ہاجرہ اور اپنے بیٹے کو ہجرت کر کے ایسی سرزمین پہ چھوڑا جہاں نہ کوئی سایہ دار درخت تھا اور نہ ہی پانی تھا، چاروں طرف خشک پہاڑ اور پتھریلے پہاڑ تھے۔ حضرت ابراہیم سے یہ سب امتحان لیے گئے، لیکن آپ کا ایمان اللہ کی ذات پہ کامل رہا۔ آپ نے اللہ پہ ہی بھروسہ کیا اور سارے امتحانوں میں سے کامیاب ہوتے گئے۔ عزیزان محترم، اللہ نے اپنے پیغمبر سے امتحان لیے، یعنی کہ ان کی زندگی پورا آسائش نہیں تھی، بلکہ ایک امتحان ختم ہوتا تھا تو دوسرا شروع ہو جاتا تھا۔ تو ہم یہ کس طرح سوچ سکتے ہیں کہ ہم سے اس زندگی میں امتحان نہیں لیا جائے گا؟ اللہ اپنے پیارے بندوں کو ضرور آزماتا ہے کہ وہ دیکھے کہ ایمان میں سب سے زیادہ کون ہے، لیکن نہیں، آج ہم پہ اگر تھوڑی سی بھی مشکل آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے رب پہ امید رکھنی چاہیے اور اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہر مشکل میں اور ہر پریشانی میں، اور اسی پہ ہی اپنا کامل بھروسہ رکھنا چاہیے جس نے ہمیں خلق کیا۔ جزاک اللہ خیر۔ آج یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لاسٹ ایپیسوڈ تھی۔ مجھے کامنٹ کر کے لازمی بتائیں کہ آپ نے حضرت ابراہیم کے اس پورے قصے سے کیا سیکھا۔ قصائی جمانی چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس چینل کو۔ والسلام۔